بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کی عمر 15 سال تھی۔ اب وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو پڑھائی کا کہہ کر ٹال دیتی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنا یونیفارم نہ اتارتی تھی۔ اب مجھے اس کا پیٹ بھی بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو دال میں کچھ کالا لگا اور معاملہ کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ ایک روز سچ کا پتہ کرنے کے لیے بہن کے یونیفارم پر جان بوجھ کر جوس گرا دیا۔ بہن کے تو چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور یونیفارم اتار کر جلدی سے چادر لے کر باہر آ گئی۔ میں نے بہن کو کاموں میں الجھایا اور خود جو ہی کمرے میں جا کر یونیفارم اٹھایا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو 4 زندہ۔ میرا نام شازیہ ہے اور میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہے۔ ہم 3 بہنیں ہیں، جبکہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں بہت مشکل سے پالا ہے، کیونکہ ہمارا باپ سارے پیسے جوے میں ہی اڑا دیتا ہے۔ اسے شراب کی بہت بری لت لگی ہوئی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ میری ماں کی سلائی کڑھائی کے پیسے بھی ہم سے چھین کر لے جاتا ہے۔ میری ماں نے گھروں میں برتن مانج کر ہم بیٹیوں کو پالا ہے، جبکہ میرے باپ کا خرچہ بھی وہی اٹھاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی میرا باپ جب بھی غصے میں آتا ہے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہے۔ میں اپنی ماں کی سب سے بڑی بیٹی ہوں، اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ماں کا سہارا بنوں۔ اسی لیے چھوٹی عمر میں ہی میں نے اپنی ماں سے سلائی کڑھائی سیکھنا شروع کر دی، جس سے جب میری عمر تھوڑی زیادہ ہوئی تو میں مکمل طور پر درزن بن چکی تھی۔ پھر میں بھی اپنی ماں کے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتی۔ میں نے 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد کالج جانا چھوڑ دیا، مگر میری کوشش تھی کہ میں اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو پڑھائی کرواؤں۔ میری ماں کی بھی تو یہی خواہش تھی، اسی لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرنے لگے۔ میری چھوٹی بہن بہت زیادہ ذہین تھی اور اس سے بڑی کا دماغ پڑھائی میں نہیں تھا، اسی لیے میری ماں نے میری چھوٹی بہن کو زیادہ پڑھا لکھا کر افسر بنانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتی تھیں، کیونکہ کوئی بڑا افسر بننے کے لیے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی اچھی نہیں کروائی جاتی جیسے پرائیویٹ اسکولوں میں کروائی جاتی ہے۔ اسی لیے ماں سے اجازت لینے کے بعد میں نے اپنی بہن کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیا۔ اب میری بہن پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے جاتی، مگر اس کا خرچہ بہت زیادہ تھا، اتنا کہ اس کی پڑھائی میں ہی ہمارے گھر کی آدھی تنخواہ نکل جاتی تھی، کیونکہ پرائیویٹ اسکول کی صرف فیس دینی ہی ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا رہن سہن، اچھا کھانا پینا چاہیے تھا، اور آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا رہتا تھا جس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے بولا، ماں اب یہ خواہش چھوڑ دو، ہم غریبوں کی لڑکیاں کبھی بھی بڑی افسر نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر ہم کسی بھی طرح اپنا پیٹ کاٹ کر پڑھائی کر بھی لیں تب بھی نوکری صرف سفارش والوں کو ملتی ہے۔ تو میری ماں کہتی، نہیں نہیں، مجھے یقین ہے ایک دن خدا ہماری قسمت اور چمکا دے گا، ہمیں بس محنت کرنی چاہیے۔ مجھے ان کی یہی باتیں حوصلہ دیتی تھیں، اس لیے میں بھی صبح شام محنت کرتی رہتی۔ ماں کا خواب اب میرا خواب بن چکا تھا۔ دھیرے دھیرے میری بہن بڑی ہوئی اور اس کی عمر 15 سال تھی، لیکن اب وہ مجھے بہت پریشان سی لگنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے اس کی پریشانی پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ہر بار ہی پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنا یونیفارم نہیں اتارتی تھی۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم یونیفارم کیوں نہیں اتارتی ہو؟ تو اس نے کہا، میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، بس اسی وجہ سے یونیفارم نہیں اتار رہی۔ 2-3 دن تو میں خاموشی سے اس کا یہ عمل دیکھتی رہی، لیکن پھر مجھے اس پر شک ہونے لگا، کیونکہ مجھے اس کا پیٹ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ موٹی ہو رہی تھی، بلکہ اس کا صرف پیٹ ہی بڑھ رہا تھا۔ تو مجھے دال میں کچھ کالا کالا لگا اور معاملہ کچھ سمجھ میں بھی آنے لگا۔
لیکن میں جو سوچ رہی تھی شاید وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے میں نے معاملے کی چھان بین کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی ایسا موقع میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ احتیاط برتنے لگی تھی۔ کئی بار میں نے اسے پیار سے بہلا کر پھسلا کر پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ اب کسی سے زیادہ باتیں ہی نہیں کرتی تھی، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ اسی لیے ایک روز سچ کا پتہ کرنے کے لیے میں نے اپنی بہن کے یونیفارم پر جان بوجھ کر جوس گرا دیا۔ میری تو بہن کے چہرے کا رنگ ہی فک ہو گیا۔ وہ بھاگ کر باتھ روم گئی اور یونیفارم اتار کر جلدی سے چادر لے کر باہر آ گئی۔ میں نے بہن کو کاموں میں الجھایا اور خود جو ہی کمرے میں جا کر یونیفارم اٹھایا تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہاں تو 4 زندہ پیلے رنگ کی نہ جانے کیسی بہت عجیب سی چیزیں تھیں، جنہیں دیکھ کر میں پوری طرح ڈر گئی اور میرے منہ سے انتہائی خوفناک قسم کی چیخ بلند ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا، میں نے ابھی اپنی چھوٹی بہن کی یونیفارم میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی امی، اور اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں میری بہن کی یونیفارم تو موجود تھی، مگر وہ پیلے رنگ کی عجیب سی چیزیں بالکل بھی موجود نہیں تھیں، غائب تھیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، یہاں میں نے ابھی چھوٹی بہن کی یونیفارم میں وہ پیلے رنگ کی کچھ چیزیں دیکھی تھی۔ تو میری ماں نے کہا، ارے تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، بھلا چھوٹی کی یونیفارم میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ مگر میں نے اماں کو یقین دلایا کہ اماں یہ میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ تو ماں نے میرے ساتھ پورے کمرے میں ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن پورے کمرے میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملی۔ پورا کمرہ چھاننے کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملی تو مجھے بھی وہ لمحہ اپنا وہم ہی لگنے لگا۔ میں نے ماں سے معافی مانگی اور انہیں جانے کا بول دیا۔ اب میں پریشان تھی کہ ایسا وہم مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا، تو پھر آج کیوں ہو گیا؟ دل کہہ رہا تھا کہ واقعی یہ میرا وہم ہی ہو سکتا ہے، مگر دماغ یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اسی لیے میں نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ میں اپنی بات کو ثابت کر کے ہی رہوں گی اور پتہ لگا کر رہوں گی کہ میری بہن کے یونیفارم میں وہ عجیب سی 4 چیزیں کیا تھیں۔ اگلے دن جب میری بہن کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تو میں نے کہا، مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، کیونکہ مجھے بازار سے کچھ کپڑا اور کچھ چیزیں لینی ہیں۔ تو وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے آج جلدی جانا ہے، تم ماں کے ساتھ چلی جانا بعد میں۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، لیکن جس طرح وہ گھبرا رہی تھی نا، میں سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ تو کالا ہے اور ضرور ہے۔ اسی لیے میں نے اسے خاموشی سے جانے دیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی، میں بھی اس کے پیچھے ہی گھر سے نکل گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کہاں جاتی ہے، لیکن میرا یہ شک فضول ہی نکلا، کیونکہ میری بہن تو سیدھی کالج ہی گئی تھی۔ میں کالج سے واپس گھر آ گئی، کیونکہ گھر آ کر مجھے سلائی بھی تو کرنی تھی۔ گھر آنے کے بعد میری بہن کا پھر سے وہی ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اس نے دوبارہ یونیفارم نہیں نکالا اور آج اس کا بڑھا ہوا پیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہارا پیٹ اتنا اس طرح کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا پیٹ اتنا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہ ہو، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو اس نے کہا، کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، اور آج کل ویسے بھی مجھے گیس رہتی ہے، شاید اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میں اس کے ایسے عجیب سے بہانے پر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، نہ جانے کیوں مجھے تمہاری باتوں پر یقین کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ آگے سے بگڑ گئی۔ اسے کہا کہ آپ نا مجھ پر بلا وجہ کا شک کرنا بند کر دیں، آپ خواہ ہی میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اس کا رویہ مجھے دوبارہ شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پورا دن اس کے کالج میں ہی رہوں گی، تاکہ میں پتہ کر سکوں کہ آخر وہ کس کے ساتھ گھومتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اس کے لیے میں نے اس کی ٹیچر سے بھی بات کر لی تھی۔ میں نے اس کی ٹیچر سے کہا، میں کالج کے اندر چیز بیچنے کا کام شروع کروں گی،
اور اس کے لیے مجھے ایک دن کالج میں رہ کر ساری جگہ اور بچوں کا جائزہ لینا ہوگا، تاکہ مجھے اندازہ تو ہو سکے کہ میری چیز کا ٹھیلا کالج میں چلے گا بھی یا نہیں۔ اس بات کے لیے کالج کی ٹیچر نے مجھے اجازت دے دی اور کہا، ہاں ہاں، تم ایک دن آ کر یہاں کا جائزہ لے کر چلی جاؤ۔ ایسے تو کالج کے سارے ہی بچے چیز کھانے کے لیے بہت زیادہ اتاولے رہتے ہیں، پھر بھی تم دیکھ لو۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے تو صرف ایک ہی دن کالج میں گزارنا تھا اور پتہ کرنا تھا کہ آخر میری بہن اپنے کالج میں ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ اگلے دن جیسے ہی میری بہن کالج گئی تو میں نے ماں سے کہا، اماں میں اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہی ہوں، مجھے آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ میری بہن کو گئے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں کالج گئی۔ اب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میری بہن کرتی کیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری بہن ایک لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے اور بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں میری بہن اس لڑکے کے ساتھ کالج سے باہر چلی گئی۔ ان کو کالج سے باہر جاتے دیکھ کر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑی تاکہ پتہ کر سکوں آخر وہ دونوں کالج کے وقت میں باہر کیا لینے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں ان کے پیچھے گئی وہ دونوں ایک رکشے میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، مگر میں زیادہ دیر تک ان کا پیچھا نہیں کر پائی کیونکہ رکشے والا بہت زیادہ دور آ گیا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں رکشے والے کو اور زیادہ دور لے کر جاؤں۔ اسی لیے میں نے وہیں پر رکشے والوں کو رکنے کا بولا اور خود گھر آ گئی۔ مگر اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر میری بہن اس لڑکے کے ساتھ اتنی دور کرنے کیا گئی تھی۔ جیسے ہی میری بہن گھر واپس آئی تو میں نے اسے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا، تم کالج میں صحیح طرح پڑھ رہی ہو؟ تو وہ بولی، ہاں ٹھیک ہوں، اور تم یہ بار بار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آتے ہی سوال پوچھنے شروع نہ کر دیا کرو۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تو ماں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں تو خاموش ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ کہاں گئی تھی، یا پھر اب میں خود ہی معلوم کروں گی آخر وہ کون سی کھچڑی پکا رہی ہے، کیونکہ اس کے بڑھتے پیٹ کو دیکھ کر میرا روز روز دل دہل رہا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، اگر کوئی ایک بھی کچھ غلط کام کرتی ہے تو ان تینوں کے ماتھے پر کلنک لگ جائے گا۔ سب سے بڑھ کر میری ماں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرے باپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے جیسے ہی اگلے دن وہ کالج کے لیے نکلی تو میں اس کے کالج جانے کے بجائے اسی جگہ پر چلی گئی جہاں سے میں نے رکشہ واپس لیا تھا، اور اب مجھے انتظار تھا کہ کب یہاں سے میری بہن اور وہ لڑکا مجھے گزرتے ہوئے دکھائی دیں، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ دونوں مجھے دوبارہ وہاں سے گزرتے ہوئے دکھائی دیے تو میں نے بھی ایک رکشہ لے کر وہیں سے دوبارہ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک گاؤں کی چھوٹی سی بستی میں کسی جھونپڑی کے اندر گئے ہیں۔ یہ سوچ کر بھی میں حیران تھی کہ کالج سے وہ دونوں چھٹی لے کر یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں نے رکشے والے کو پیسے دے کر وہاں سے جانے کا بولا اور خود وہیں ایک طرف چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی فی الحال وہ دونوں اندر تھے، اسی لیے میرا اندر جانا مناسب نہیں تھا، کہیں ان دونوں کو شک نہ ہو جائے کہ میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس آئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی آئی، کہیں میری بہن کو شک ہی نہ ہو جائے کہ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس جھونپڑی تک پہنچ گئی ہوں۔ اسی لیے میں اس سے بھی پہلے گھر واپس آ گئی۔ میری ماں مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کہ تم اس طرح روزانہ کہاں چلی جاتی ہو؟ تمہاری ایسی کون سی دوست بن گئی ہے جس کے گھر میں تم گھنٹوں رہنے لگی ہو؟ میں نے کہا، ماں کل میں آپ کو بھی اپنی دوست کے گھر لے جاؤں گی، آپ بھی دیکھ لینا پھر وہ کون سی دوست ہے۔ میری ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، ارے ایسی بات نہیں ہے بیٹا، میں تم پر شک نہیں کر رہی، بس جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے زندگی میں کبھی بھی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں گزاری ہے، تو تم آج ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، کل جب آپ میرے ساتھ جائیں گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے چور نظروں سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر ہنس بھی رہی تھی، جیسے کل کو میری آنے والی شامت پر وہ ہنس رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ اصل شامت کس کی آنے والی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا کہ کب میں اپنی ماں کو لے کر اس جھونپڑی میں جاؤں اور ماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر میری بہن
اس لڑکے کے ساتھ وہاں کیوں جاتی ہے؟ دوسری طرف میرا دل یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ خدا کرے کہ کچھ بھی ایسا ویسا غلط نہ ہو، کیونکہ ہم غریبوں کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر وہ عزت بھی چلی گئی تو پھر ہمارے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچے گی۔ اسی وقت میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہماری چھوٹی کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مجھے اس کی حرکتیں دیکھ کر اس پر شک ہو رہا ہے۔ وہ اپنی وردی بھی نہیں اتارتی، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی بہت غلط کام کر رہی ہے۔ میں نے کہا، ماں آپ فکر نہ کریں، کل کو جب میں آپ کو اپنی دوست سے ملوانے لے کر جاؤں گی نا تو آپ کو ساری باتیں معلوم پڑ جائیں گی۔ میری ماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا ایسے کیسے ممکن ہوگا؟ تو میں نے کہا، ماں میری تو کوئی دوست ہی نہیں ہے، ہماری چھوٹی کیا کر رہی ہے ان ساری باتوں کا راز وہیں سے پتہ چلے گا۔ تو ماں نے پوچھا کہ کیا تمہیں پہلے سے یہ ساری باتیں معلوم تھیں؟ تو میں نے کہا، نہیں ماں، مجھے یہ ساری باتیں معلوم تو نہیں ہیں، لیکن ہاں میں نے چھوٹی کا پیچھا ضرور کیا تھا، اور اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ہماری چھوٹی کالج سے آدھی چھٹی لے کر کہاں جاتی ہے۔ جہاں وہ جاتی ہے وہاں جا کر میں نے بھی نہیں دیکھا کہ آخر اس جگہ میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ کل میں آپ کو لے کر وہاں جاؤں گی، جب چھوٹی بھی وہاں پر موجود ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آخر ہماری چھوٹی اس میں کیا کرنے جاتی ہے۔ میری باتیں سن کر میری ماں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی، میں نے اپنی ایک ہی بیٹی کو پڑھایا ہے، اگر اس نے بھی میری زندگی میں میرے ماتھے پر کلنک لگا دیا تو میں کہیں کہ نہیں رہوں گی بیٹا، میرے لیے تم ہی سب کل اثاثہ ہو۔ ان کی باتوں پر میرا بھی دل رونے کو کرنے لگا، لیکن میں نے اپنی ماں کو دلاسا دیا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنی پرورش پر بھروسہ رکھیں، ہماری بہن ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اگلے دن جیسے ہی میری بہن وہاں پہنچی تو میں بھی اپنی ماں کو لے کر وہاں پہنچ گئی تھی اور ہم دونوں اس جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ میری بہن ہم دونوں کو وہاں دیکھ کر چونک گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ لڑکا بھی پریشان ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ میری بہن آگے بڑھی اور کہنے لگی، آپ دونوں یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے کہا، ہم یہاں کیسے پہنچے اس بات سے تمہارا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، تم اپنا کالج چھوڑ کر یہاں کیوں آتی ہو، کس سے ملنے آتی ہو، ہمیں یہ پتہ کرنا ہے۔ ہماری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس لڑکے نے کہا، سنو، اب یوں سر جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اب تمہاری ماں اور بہن کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے، ویسے بھی ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، آخر وہ کون سے سچ بتانے کی بات کر رہا تھا؟ اسی وقت جھونپڑی میں لگے پردے کے پیچھے سے ایک باریش بزرگ نکل کر ہمارے سامنے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا اور اس سفید کپڑے پر وہی پیلے رنگ کی 4 عجیب و غریب چیزیں تھیں، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے اپنی ماں کو ہلایا اور کہا، ماں ماں، یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے اس دن چھوٹی کی یونیفارم میں دیکھی تھی۔ میری ماں بھی ان چیزوں کو دیکھ کر عجیب طرح کا منہ بنانے لگی۔ وہ باریش بزرگ ہم دونوں کے قریب آئے اور کہنے لگے، یہ گیدڑ سنگھ ہی ہے، ویسے تو یہ بہت ہی قسمت والا جانور مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہو اس کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، میں نے ہی یہ گیدڑ سنگھی آپ کی بیٹی کو دی تھی۔ وہ میری ماں کے پاس آ کر بولا تو ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے یہ میری بہن کو کیوں دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن کے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھو، بالکل ایسا ہی پیٹ میری بیٹی کا بھی بڑا ہوا تھا۔ پہل تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہزاروں ہاسپٹلز، حکیموں کے چکر لگانے لگا، لیکن کہیں سے بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی، کیونکہ اس کے پیٹ پر ایک عجیب طرح کی ورم چڑھی جا رہی تھی، دن بدن اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ گیدڑ سنگھی تم اپنی بیٹی کے پیٹ پر باندھ دو، لیکن روزانہ اس گیدڑ سنگھی کو 2 گھنٹوں کے لیے ہلدی میں بھی رکھنا ہے۔ اگر ایک دن تم 4 گیدڑ سنگھی کو اپنے پیٹ پر باندھتی ہو تو اگلے دن دوسری 4 گیدڑ سنگھی اپنے پیٹ پر باندھنی ہے، ورنہ یہ گیدڑ سنگھیاں مر جائیں گی۔ اب وہ لڑکا سامنے آیا اور کہنے لگا، آپ کی بہن میری دوست ہے، جب اس کا پیٹ بڑھنے لگا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری کزن جیسا ہو رہا ہے، میں آپ کی بہن کو لے کر ان کے پاس آ گیا۔
اور انہوں نے کہیں اور جانے کے بجائے یہ گیدڑ سنگھیاں آپ کی بہن کو دے دی اور کہا کہ روزانہ آ کر مجھ سے 4 گیدڑ سنگھیاں لے جایا کرنا اور اپنے پیٹ پر باندھ لیا کرنا۔ اگلے دن وہ گیدڑ سنگھی مجھے واپس کر کے دوسری گیدڑ سنگھی لے جایا کرنا۔ اس بزرگ اور لڑکے کی باتیں سن کر ہمیں سچ کا پتہ چل گیا تو میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہونے لگی۔ میں اپنی بہن کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سوچ رہی تھی، مگر میری بہن کچھ بھی غلط نہیں کر رہی تھی۔ ماں نے ہمیں بہت اچھی پرورش دی تھی، جس طرح مجھے ان کی پرورش کا لحاظ تھا اسی طرح میری باقی سب بہنوں کو بھی ان کی پرورش کا لحاظ تھا، پاس تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔